للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کا ترجمہ، تفسیر اور اہم ترین مسائل. آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سورہ الکافرون کا ترجمہ، تفسیر اور اس کا پس منظر اور اس سے حاصل ہونے والے مسائل و احکام. سورہ الکافرون اپنی ترتیب تلاوت کے لحاظ سے 109ویں نمبر پر اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 18ویں نمبر پر ہے. قابل احترام ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، تو اس سے پہلے عرب معاشرے میں اور خصوصاً مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ مبنی بر حقیقت ہوتی ہے، اور امانتیں اگر کسی کے پاس محفوظ رہ سکتی ہیں تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اتنی خوبصورت زندگی گزاری آپ نے کہ اپنے اور بیگانے سب ہی اس کے قائل تھے کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں. لیکن جب اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا اور آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کی دعوت کی اور سرکردہ تمام افراد کو گھر میں بلایا، کھانا کھلایا، اور جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا یہ پیغام پیش کیا تو وہ سب ہی جو آپ کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، ایک دم ان کے چہروں پر عجیب و غریب قسم کے تاثرات ابھرے، پیشانیوں پر شکنیں پڑ گئیں، اور اپنے ان بتوں کو جو کئی صدیوں سے چلے آ رہے تھے اور جن کو بیت اللہ میں بڑا سجایا گیا تھا، ان کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا، ان کی مارکیٹ ڈاؤن ہوتے ہوئے دیکھی، اور وہ عقائد اور وہ نظریات اور وہ ایمانیات جو آباء و اجداد سے چلی آ رہی تھیں ان کو مٹتے ہوئے دیکھا تو ایک دم مخالفت پر ابھر کے سامنے آ گئے. اور وہی رشتہ دار جو آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اب وہی دشمن بننے میں سب سے پہلے آگے آ گئے. وہی چچا ابو لہب جو آپ کی پیدائش پر ایک لونڈی کو صرف اس لیے آزاد کر دیتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھتیجا دیا ہے، آج اسی بھتیجے نے جس کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، جب اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا تو وہ چچا سب سے پہلے دشمنی میں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، اگر تم ان باتوں سے باز آ جاؤ تو بہتر، وگرنہ دوسروں کے سامنے آنے سے پہلے تیرا اپنا خاندان ہی تجھے کافی ہوگا اور ہم تجھے یہ دعوت نہیں دینے دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی یہ ساری کڑوی کسیلی باتیں خاموشی سے، برداشت سے، حوصلے سے سنی، اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ
اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا، ان کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد پھر یہی دعوت دی، لیکن اس بار بھی وہی چچا جو کہ خاندان کا بڑا ہونے کے لحاظ سے سب سے زیادہ حق رکھتا تھا کہ وہ بھتیجے کی سائڈ پر کھڑا ہوتا، اپنے محبوب پیارے بھتیجے کا ساتھ دیتا اور ان کی دعوت کو سپورٹ کرتا، لیکن سب سے پہلے اسی نے مخالفت کی۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ کھل کر ذرا اپنے خاندان کو اور اہل مکہ کو کھل کر دعوت دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر یا صباحا اس دور کے رواج کے مطابق آواز لگائی کہ لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، بڑی اہم بات ہے۔ اور یہ عموماً صدا اس وقت لگائی جاتی تھی جب کوئی دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہو، اور جس شخص کو پہلے یہ پتہ چل جائے کہ کوئی دشمن آ رہا ہے تو وہ یا صباحا یہ کہہ کے آواز لگاتا تھا کہ صبح کے وقت حملہ آور آنے والا ہے، جلدی آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ مکے والے جلدی جلدی بھاگے، اکٹھے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں تم کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے بھی یک زبان کہا کہ ہاں، آپ کو ہم نے کبھی بھی غلط خبر دیتے، غلط بات کرتے ہوئے نہیں سنا۔ آپ کی جوانی ہمارے سامنے ہے، آپ کا بچپن ہمارے سامنے ہے، آپ بالکل سچے ہیں، ہم آپ کی بات کی ماننے کے لیے فوری تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو تو پھر یہ بھی مان لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، مجھے اللہ نے تعلیمات دی ہیں، میرے پاس وحی آئی ہے اور میں اللہ کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی پھر وہی چچا ابو لہب کھڑا ہوا اور اس نے نہایت ناگوار، نہایت ناپسندیدہ اور نہایت برے الفاظ کہے اور کہا تباً لک سائر الیوم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا دن اسی طرح ذلیل اور رسوا ہو جائے، نعوذ باللہ۔ کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا ہے کہ ہم تیری یہ باتیں سننے کے لیے پورا قافلہ، پورا قبیلہ یہاں اکٹھا ہوا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا، دکھ بھی ہوا کہ میرا چچا ہی میرا مخالف ہو گیا ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے، اپنے نبی کی دعوت کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اپنے نبی کے دشمن کو کھری کھری سنانے کے لیے وہ صورت نازل کی جس کو کہتے ہیں صورت اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک تو ہو گیا، ہاتھ تو تیرے ٹوٹ گئے، برباد تو ہو گیا ابو لہب۔ اور یہ کلمات تا قیامت پڑھے جائیں گے، ہر روز ہر مسجد میں ہر قرآن پڑھنے والا پڑھے گا، اور یہ بد دعائیں اس بے وقوف کو، احمق چچا کو ملتی رہیں گی۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو شروع سے ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور اپنے خاندان کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر جب حج کا موقع آیا، پورے عرب سے لوگ اپنے عقیدے کے مطابق حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر ان کو اللہ کے رسول، اللہ کے دین کی دعوت دیتے، اللہ کے احکامات پہنچاتے۔ تو یہی چچا ابو لہب کا مطلب کہ ایسا چہرہ جو سیب کی طرح سرخ ہو اور چمک رہا ہو، لاٹے مار رہا ہو، اونچا جوان سردار مکے کا اور خوبصورت چہرے والا، بھتیجے کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور جہاں اللہ کے رسول دعوت دیتے ہیں وہی کہتا ہے کہ لوگوں اس کی بات نہیں سننا، یہ جھوٹا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو شدید صدمہ پہنچتا اس وقت جب یہ چچا مخالفت کرتا۔ پھر ان چچا اور ان کے ساتھیوں نے مل کر مکے کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور اس جیسے بڑے بڑے سرداروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ بڑھانا شروع کیا، آپ اپنی اس دعوت کو بند کریں، ہم اپنے بتوں کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے بت جو ہمارے کرنی والے ہیں، ہمارے غوث ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمارے حاجت روا ہیں، ہم کو سب کچھ دیتے ہیں اور ہم صدیوں سے ان کے ساتھ ہی گزارا کر رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں، لہذا آپ ان کے خلاف کوئی بات کریں گے تو ہم نہیں سننے والے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں کہ وہی تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، خوشی اور غمی اسی کے ہاتھ میں ہے، صحت، تندرستی، بیماری سب اس کے پاس ہے۔ تو وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور آپ کی مخالفت میں دشمنی تک آ گئے۔ اور پھر مورخین نے لکھا کہ 7 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ بڑھایا گیا، کبھی آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے،
کبھی خاندان والوں کے ذریعے اور کبھی سارے لوگوں نے بائیکاٹ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں قید رہے، اور قید بھی اتنی شدید کہ کوئی شخص ان قیدیوں کو پانی دینے کے لیے، کھانا دینے کے لیے تیار نہیں، اور اگر کوئی دے گا تو پورا عرب اس کا بائیکاٹ کرے گا۔ جو رشتے ہوئے تھے وہ ختم، اور آئندہ کوئی ان سے رشتہ داری بھی نہیں جوڑے گا، کوئی بیٹے بیٹیوں کی شادی ان کے ساتھ نہیں کرے گا، کوئی ان کی حمایت نہیں کرے گا۔ اتنی سخت سزا کس بات کی کہ یہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت کیوں دے رہا ہے؟ لالچ دینے کے لیے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس دعوت کے لیے تم سردار بن جاؤ گے تو ہم تجھے مکے کا سردار بنا دیتے ہیں۔ اگر تمہاری خواہش ہے کہ کسی خوبصورت اونچے خاندان کی خاتون سے شادی کرو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، اور اگر مال و دولت چاہتے ہو تو مانگو، کتنا مانگتے ہو؟ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کا رسول جو ان کو جہالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے، جو ان کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتا ہے، جو ان کو بتوں کی عبادت سے جان چھڑا کر ایک اللہ رب العالمین کے سامنے سرنگوں کرنا چاہتا ہے، اس کو اس قسم کی آفریں بھی ہو رہی ہیں، دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، اور آپ کو ختم کرنے کی سازشیں بھی ہو رہی ہیں۔ کوئی چیز کامیاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ساتھ ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ بالآخر ایک اور آفر کی، ایک اور حیلہ، ایک اور حربہ، اس کی دعوت ہر روز بڑھ رہی ہے، کوئی نہ کوئی لوگ ہر روز اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو بالآخر ایک اور آفر کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو سمجھتا ہے کہ تو سچا ہے، تیری دعوت سچی ہے، تیرا وہ رب سچا ہے جس کی طرف تو بلا رہا ہے، تو پھر ایسے کر لے، 1 سال ہم تیرے رب کی عبادت کرتے ہیں تو 1 سال تو ہمارے معبودوں کی پوجا کیا کر۔ باہمی رواداری، مذہبی رواداری جو آج کل بڑی عروج پر ہے کہ اتحاد بین المذاہب ہونا چاہیے، ہر مذہب سچا ہے اور ہر مذہب اللہ کی طرف لے کے جانے والا ہے، اللہ ہی کے ہیں سارے بنائے ہوئے، لہذا مل جل کے رہنا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے۔ ہندو مسجد میں آ جائے تو کوئی بات نہیں، کیا بات ہے، اور مسلمان ہندوؤں کے مندر میں جا کر ٹلیاں بجائیں اور وہاں پوجا کر لیں تو کیا حرج ہے؟ اگر مسلمان کرسمس میں کی تقریب میں چلا جائے تو بہت اچھا ہے، محبت بڑھے گی، اور اگر عیسائی آ کر ہمارے جشن میں شریک ہو جائیں تو کیا بات ہے؟ ہم سکھوں کے میں جا کر گردوارے میں عبادت کریں تو بڑی محبت بڑھے گی، بڑا پیار بڑھے گا، اور سب مل جل کر رہیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے ان کی اس آفر کے جواب میں سورہ الکافرون نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے محبوب ان کو بتا دیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے میرے محبوب ان کو بتا دیجئے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے، یعنی سلام، تمہارا دین تمہیں مبارک اور میرا دین مجھے مبارک۔ کوئی اس پر اتحاد نہیں ہو سکتا، کوئی صلح نہیں ہو سکتی اس بارے میں، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی رواداری نہیں کہ میں ایک اللہ رب العالمین جو خالق ہے اس پوری کائنات کا، جو مالک ہے اس پوری کائنات کا، جس نے تمہیں پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، میں اس کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، اور تم ان بے جان پتھروں کی طرف بلاتے ہو جو نہ کسی نفع کے مالک، نہ کسی نقصان کے، نہ خوشی دے سکے نہ غمی دے سکیں، نہ کسی کو صحت دے سکے نہ کسی کی بیماری کے ذمہ دار، کچھ بھی نہیں ان کے ہاتھ میں، تم ان کی پوجا کی مجھے دعوت دیتے ہو، تو میری طرف سے صاف انکار اور اعلان ہے کہ میرا تمہارے ساتھ ایسا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مذہبی رواداری کی جڑ کاٹ دی، مذہبی اتحاد کی جڑ کاٹ دی، اتحاد بین المذاہب کی جڑ کاٹ دی کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ رب العزت کے ہاں کو قابل قبول مذہب ہے تو وہ صرف اسلام، اور اسلام کے آنے کے بعد نہ عیسائیت چلے گی، نہ یہودیت چلے گی، نہ بدھ مت قابل قبول ہے، نہ ہندو مت قابل قبول ہے، نہ سوشلزم، نہ کمیونزم، کوئی نظام قابل قبول نہیں، کوئی مذہب قابل قبول نہیں سوائے اسلام کے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اسلام، اپنے مذہب جو اس کے ہاں قابل قبول ہے، جس کی بنیاد پر نجات ہوگی، اس کا اعلان کروا دیا، اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا پیروکار بن کے قیامت والے دن آئے گا، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے وہ نجات کے لیے کافی نہیں سمجھا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں، فرمایا لا يسمع بی من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار، اس امت میں سے کوئی یہودی، کوئی عیسائی جو میرے بارے میں سن لے، میری تعلیمات کو اس کو پتہ چل جائے، میری رسالت اور نبوت کا اس تک اعلان پہنچ جائے، پھر بھی وہ مسلمان نہ ہو، مجھ پر ایمان نہ لائے، تو وہ جہنم رسید ہو جائے گا۔ یہ وارننگ ہے ان دانشوروں کو جو کہتے ہیں کہ سارے ہی مذہب اللہ کے ہیں۔ جی ہاں، اپنے اپنے وقت میں عیسائیت بھی قابل قبول تھی، اپنے دور میں یہودیت بھی اللہ ہی کا مذہب تھا، لیکن اب ان کی شکلیں بگڑ چکی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ سب تعلیمات کینسل ہو چکی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب ان کو بتا دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو اب تم سب کی طرف رسول میں ہوں۔ اور اپنے فرمان مبارک سے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، پہلے حکم یہ تھا کہ ایک نبی، ایک رسول اپنی قوم، اپنی امت، اپنے قبیلے اور اپنے برادری کی طرف آتا تھا، اپنے علاقے میں اس کی دعوت ہوتی تھی، وبعثت الی الناس کافہ، اور مجھے تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اب کسی اور کی شریعت نہیں چلے گی، اب کسی اور کا قانون نہیں چلے گا، اب کسی اور کے ساتھ رواداری نہیں ہو سکتی ہے۔ رواداری کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ ہاں، ایسے کافر جو تمہارے ساتھ مذہبی جنگیں نہ لڑیں، جو تمہارے ساتھ دینی لڑائیاں نہ لڑیں، اور تم کو تمہارے گھروں سے نہ نکالیں، ان کافروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ تم عدل و انصاف سے پیش آؤ، تو اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے، روکتا نہیں ہے۔ واللہ یحب المقسطین، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن وہ کافر جو تمہارے مذہب کے دشمن ہوں اور تمہارے دین کے دشمن ہوں، تو ان کے ساتھ دوستی لگانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ومن یتولہم منکم فہو منہم، تو جس نے تم میں سے ان کو اپنا دلی دوست بنایا، ان کے ساتھ بڑی مذہبی رواداری قائم ہو رہی ہے، ان کی تقریبات میں شرکت کر رہے ہو، کیک کاٹ رہے ہو، کھا رہے ہو، تو یہ اتنی گہری محبت ان کے ساتھ جس نے کی تو وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ اور حکم دے دیا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو دوست بناؤ، ان کو دوست نہیں بناؤ۔ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کو دوست نہیں بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہودیوں عیسائیوں کے علاوہ دیگر جو کافر ہیں ان کے ساتھ بھی ایسی دوستی، ایسی محبت قائم کرنے سے روک دیا گیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقے سے تیاری کر کے اہل مکہ کو ان کی سازشوں کا سبق سکھانے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، اور حاتب بن ابی بلتعہ نے تھوڑی سی رضی اللہ عنہ ان کی تھوڑی سی حمایت حاصل کرنے کے لیے کہ میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں، تو جنگ کے دلوں میں وہ میرے بیوی بچوں کا خیال کریں گے، ان کو ایک خط لکھ کے اطلاع دے دی کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے علم ہوا
کہ آپ کا جنگی پلان تو ایک خط کے ذریعے مکے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر اور حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ عنہما۔ خاخ نامی جگہ پر ایک باغیچے میں ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ خط لایا گیا، پڑھا گیا تو پتہ چلا کہ ایک بہت ہی مخلص بدری صحابی نے یہ اطلاع اہل مکہ کو بھیجی ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کا سر اتار دوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا حاتب کیوں کیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول نہ تو کافروں کو پسند کرتا ہوں، نہ ان کے ساتھ کوئی دوستی اور محبت ہے، نہ میں دین سے مرتد ہوا ہوں، لیکن اللہ کے رسول یہ تمام مہاجرین جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے رشتہ دار ادھر موجود ہیں، میرا ادھر رشتہ دار کوئی نہیں، تو میں نے بیوی بچوں کی حمایت کے لیے ان کو خط لکھا۔ تو اس موقع پر بھی اللہ رب العزت نے خصوصی حکم دیا مسلمانوں کو کہ مومنو ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ کافر تمہارے لیے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، یہ کافر تو ایسے ہیں کہ اگر تم پر غالب آ گئے، اگر تم پر ان کو تسلط ملا، کبھی ان کو فتح ملی تو یہ تو کسی رشتہ داری کا، کسی معاہدے کا کبھی بھی پاس نہیں کریں گے، تم ان کے ساتھ دوستیاں بڑھا رہے ہو۔ اور فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اے میرے محبوب آپ مسلمان قوم جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، کبھی ان کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبتیں رکھیں، ان کے ساتھ دوستیاں لگائیں، ان کے ساتھ دلی قربت ہو، اگرچہ وہ ان کے بھائی ہوں، ان کے والدین ہوں، ان کے بیٹے ہوں یا ان کا اپنا قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہے مسلمان کی شان، یہ ہے مسلمان کا مقام، اور یہ ہے مسلمان کو حکم کہ وہ کافروں کے ساتھ دلی دوستی نہیں لگاتا۔ ہاں مالی معاملات، تجارت یہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کافروں کے ساتھ تجارت بھی تھی، کافروں کے ساتھ ایسے کافر جو جنگیں نہیں لڑتے مسلمانوں کے ساتھ، جن کے ساتھ صلح صفائی ہے، جو مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے، تکلیفیں نہیں دیتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تجارتی معاملات بھی کر رہے ہیں، لین دین کے معاملات بھی ہو رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جینے کا حق دے رہے ہیں کہ وہ اپنے علاقے میں رہیں، اپنے مذہب پر رہیں، جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں کرتے، لڑائیاں نہیں لڑتے، ان کو جینے کا پورا حق ہے۔ بلکہ اگر وہ اسلامی حکومت میں رہنا چاہیں تو ہلکا سا ٹیکس جو حکومتی ذمہ داریوں کے لیے ہوگا تو ان کی جان بھی محفوظ، ان کا مال بھی محفوظ، ان کی عزتیں بھی محفوظ ہوں گی، اور اسلامی حکومت ان کی حفاظت کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کے ساتھ اسی طرح کے معاہدے کیے تھے، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، جنگوں میں کافروں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف دشمن بن کے سامنے آ گئے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوب سبق سکھایا۔ خیبر کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ وہ اس علاقے میں رہیں گے اور زمین کاشت کریں گے اور آدھی فصل مسلمانوں کو دیں گے، کیونکہ مسلمان فاتح ہیں، تو فاتح کا حق کہ آدھا اناج، آدھی فصل مسلمانوں کو بطور ٹھیکہ دیں گے اور یہاں رہیں گے، لیکن شرط یہی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف تم سازشیں نہیں کرو گے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کو انہوں نے تکلیفیں دینی شروع کی، ایک مسلمان کی انہوں نے جوڑ تک نکال دیے مار مار کے، اور ایک مسلمان کو شہید کر دیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ان کو جلا وطن کر دیا۔ تو کافروں کے ساتھ تجارتی معاملات، لین دین کے معاملات اور معاشرتی اور معاشی تعاون ہو سکتا ہے، الا یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، جنگجو ہو جائیں، حربی ہو جائیں، تو پھر ایسے کافروں کے ساتھ تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ اور وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوں، ان کے ساتھ دلی محبت رکھنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ تعلقات بنانا جائز اور حلال نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.